ٹیکس ہے کیا اور کیوں لگایا جاتا ہے؟ زکوٰۃ ٹیکس لگانے کے مقاصد بجٹ اور تقسیم۔ اور ریاست دو ہی مدوں میں ٹیکس لگانے پر مجبور ہو جاتی ہے، ایک عوامی فلاح و بہبود اور دوم ریاستی سلامتی کے منصوبوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے پر اخراجات، روزگار، تعلیم، صحت اور کھیل و کود کے منصوبے کم از کم 50% عوام کے بنیادی حقوق پر خرچ کیے جائیں۔ نمبر 2، ریاست کے استحکام کے منصوبے پر اخراجات، صنعت، زراعت، دفاعی صنعت وغیرہ کم از کم 45% ریاست کے استحکام کے منصوبے پر خرچ کیے جائیں۔ نمبر 3، ریاستی امور چلانے پر اخراجات 5% سے زیادہ خرچ نہیں ہونے چاہیے۔ کسی بھی قانونی حکومت کو امور ریاست چلانے میں یا عوامی مسائل حل کرنے میں جب کوئی دقت پیش آتی ہے تو وہ اپنی عوام کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان امور کو مکمل کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور یہ منصوبہ ریاست کے استحکام، مضبوطی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ اس منصوبہ کی تکمیل پر اتنے پیسے اور اتنا عرصہ درکار ہے، پھر اس پر آنے والے تمام اخراجات کا درست تخمینہ لگاتی اور عوام کو بتاتی ہے، پھر اس کو تمام لوگوں پر عدل و انصاف کی بنیاد پر تقسیم کرتی ہے، جو ٹیکس کہلاتا ہے، جس میں پوری قوم خوشی سے شرکت کرتی ہے۔ حکومت وقفہ وقفہ سے منصوبہ کی تکمیل کی تفصیل عوام کو بہم پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ منصوبہ تکمیل کو پہنچ جائے اور اس کی تکمیل کے بعد ٹیکس کی وصولی میں کمی کر دی جاتی ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ٹیکس لگانے کی قانونی اور حقیقی منطق اور جواز۔ فارمولہ: ٹیکس برابر ہے منصوبے کی لاگت بٹا تقسیم عوام۔ ٹیکس کتنا وصول کیا جائے اس کے بارے میں دلیل سنت اور اجماع علماء کرام سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث مروی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاندی کا صدقہ 10ویں کا چوتھا حصہ ہے، یعنی 2.5%۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے پاس 200 چاندی کے درہم ہیں اور اس پر پورا قمری سال گزر جائے تو اس پر 5 درہم ادا کرنے ہوں گے اور آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس 20 سونے کے سکے نہ ہوں اور اس پر پورا قمری سال گزر جائے۔ اس صورت میں آپ کو آدھا دینار ادا کرنا چاہیے اور اس پر کوئی اضافی رقم بھی واجب ہے، اور رقم پر زکوٰۃ صرف اسی صورت میں واجب ہے جب اس پر پورا قمری سال گزر جائے۔ زکوٰۃ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ اپنے کمائے ہوئے میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دو تاکہ تمہیں پاک کیا جائے اور تزکیہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 روپیہ کمایا ہے تو اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ مثال کے طور پر 1 روپیہ برابر ہے 100 پیسے کے۔ اس میں 75 پیسے آپ کے تمام اخراجات کرنے کے بعد باقی 25% یا 25 پیسے جو بچے آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یعنی 1/4 ہم جو بھی کمائیں اس کا 1/4 اللہ کے بینک میں جمع کرا دیں۔ اللہ کا بینک یعنی ریاست کا بینک۔ جب سب شہری اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ 25 پیسے سالانہ حکومتی بینک میں جمع کرائیں گے، جس سے ریاست اپنے شہریوں کے لیے فلاحی کام سر انجام دینے کے قابل ہوگی، اس طرح کسی شہری کی عزت نفس مجروح کیے بغیر تمام شہری مستفید ہو سکیں گے اور تب ریاست ایک فلاحی ریاست کہلائے گی۔